ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہماری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بایوگرافی چل رہی ہے اور 3 کلاسز اس میں ہو چکی ہیں، اور اس میں حضرت علی کے بچپن کے واقعات اور ان کا ایمان لانے کا واقعہ، پھر اس کے بعد مدینہ کی ہجرت، اور پچھلی کلاس میں ہم نے حضرت علی کے وہ واقعات جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں ہوئے ہیں وہ سب ڈسکس کر لیے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں جو واقعات، مشہور واقعات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں وہ ڈسکس کریں گے، تاکہ ایک اور جو غلط فہمی رہتی ہے لوگوں کے ذہن میں کہ حضرت عمر اور حضرت علی میں نعوذ باللہ کوئی ٹینشن تھی ان کے بیچ میں، جس کی وجہ سے معاذ اللہ دونوں کے بیچ میں بہت زیادہ بنتی نہیں تھی کچھ، اور اسی وجہ سے جو شیعہ حضرات ہیں وہ حضرت عمر سے کچھ خاص محبت نہیں کرتے ہیں، اور جس محبت کے وہ حقدار ہیں وہ محبت نہیں کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ان واقعات کو ڈسکس کرنے کا صرف یہی ایک مقصد ہے کہ جو شیعوں کے ہیں غلط کلیم پایا جاتا ہے یا غلط عقیدے جو رائج ہیں ان کے یہاں، تاکہ ان سب کو ہم نلیفائی کر سکیں، ان کو رد کر سکیں، اور ان کے پیچھے کی جو اصلی وجوہات ہیں، جو ریزنس ہیں، وہ انشاءاللہ ہم سب کے سامنے رکھیں۔ تو اگر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے شروع کروں تو سب سے پہلے ہم اگر مینجمنٹ سے شروع کرتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی واز ون آف دا موسٹ پرومیننٹ ممبرس آف دا کنسلٹیٹیو اسمبلی۔ جو حضرت عمر کا جو شورا تھا اس میں بہت اہم کردار نبھاتے تھے حضرت علی، جو جن سے کنسلٹ کیا کرتے تھے شورا۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ شورا وہ کمیٹی ہوا کرتی تھی جن سے خلیفہ وقت جو ہے ڈسکس کرتے ہیں، اگر کوئی بھی ڈیسیجن لینا ہوتا ہے، کچھ بھی ایک سچویشن آ جاتی ہے ان کے سامنے تو وہ ان سے ڈسکس کرتے ہیں اور وہ ان کو رائے دیتے ہیں۔ ان کی رائے کو اگر اچھا سمجھتے ہیں، ان کے اجتہاد کو، اور ان پر سب کا اجماع بھی ہوتا ہے تو اس رائے کو فالو کرتا ہے خلیفہ۔ تو حضرت علی اس کنسلٹیٹیو اسمبلی کے، اس شورا کے بہت ہی پرومیننٹ ممبر تھے، اور بہت ساری آپ کو ابھی ہم دیکھیں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں انہوں نے بہت زبردست ایڈوائسز دی ہیں حضرت عمر کو، جو ان کے دور خلافت میں بہت زیادہ کام آئی تھیں، اور حضرت عمر بھی اس چیز کے لیے دیکھا کرتے تھے ان کی طرف کہ ان کی کیا رائے ہوگی۔ حضرت علی سے پوچھا کرتے تھے اپنے کچھ بھی میٹرز میں، کچھ بھی ڈیسیجن لینا ہوا کرتا تھا انہیں، تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور پوسٹ تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے دور خلافت میں، وہ تھی قاضی کی، جج کی۔ جو مدینہ کے جج تھے اس وقت، قاضی القضاء جو تھے سب سے بڑے جج مدینہ کے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی جو ان کے جج تھے، اور ان کی فضیلت جو جوڈیشری میٹرز اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے ہی پتہ چلتی ہے کہ ان کی کتنی زیادہ امپورٹنس ہے۔ حضرت عمر کا قول ہے کہ دا بیسٹ آف اس ان جوڈیشری میٹرز از علی، یعنی کہ سب سے زیادہ نالج تھی ان کو جوڈیشری میٹرز میں، اور ان کا جو ذہن تھا، جو ان کے کوئک رسپانسز ہوا کرتے تھے آن دا اسپاٹ، جو وہ ججمنٹ لیا کرتے تھے، ان کی ذہن بہت ہی زبردست صلاحیت والا تھا کہ کوئی بھی میٹر آ جائے تو زیادہ تر لوگ اس سچویشن کو اس طریقے سے نہیں سوچ پاتے تھے جس طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انشاءاللہ وہ میں آگے کچھ کیسز ڈسکس کرتا ہوں جو انہوں نے جج کیے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، بہت ہی انٹرسٹنگ ہے جو، تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کی پریزنس آف مائنڈ کتنی زبردست تھی، ان کا فقہ کتنا زبردست تھا، اور ان کی نالج کتنی زبردست تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اگر اسلامک نالج کی بات کریں۔ اور اس کے علاوہ ان کا جو پریزنس آف مائنڈ تھا، جو کوئک رسپانسز ہوا کرتے تھے، وہ بہت زبردست تھے۔ تو یہی وجہ تھی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنے دور خلافت میں قاضی بنایا تھا اپنے یہاں کا۔ حضرت مسروق رحمہ اللہ ایک تابعی ہیں، اور ان کا ایک قول ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ علم سیکھنا ہے تو ان 3 بندوں سے سیکھو، جس میں سب سے پہلے کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود، اور یہ عبداللہ ابن مسعود کے ہی شاگرد ہیں، مسروق جو ہیں تابعی ہیں یہ، اور ان کا قول ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ 3 اس روئے عرض پہ سب سے بڑے اسکالرز ہیں، اور انہی 3 سے علم سیکھنا چاہیے اگر کسی کو سب سے زبردست علم سیکھنا ہے، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہیں جو مدینہ میں جج تھے حضرت عمر کی دور خلافت میں، اور دوسرا نام لیتے ہیں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو کہ سیریا میں، شام میں، دمشق میں تھے یہ جج اس وقت، اور تیسرا نام لیتے ہیں عبداللہ ابن مسعود کا، جو کہ کوفہ میں، عراق میں یہ جج تھے۔ تو یہ 3 جج سب سے بڑے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے۔ اور اس کے بعد مسروق جو ہیں وہ اس کے آگے بیان کرتے ہیں کہ حالانکہ یہ تو کہتے ہیں کہ یہ 3 سب سے بڑے اس روح عرض پر اس وقت موجود ہیں جن سے علم سیکھنا چاہیے،
اس کے بعد حضرت مسروق بیان کرتے ہیں کہ جب یہ تینوں عالم ایک جگہ جمع ہوتے تھے، جب یہ ملا کرتے تھے، تو میں نے دیکھا ہے کہ جو کوفے والے اور جو سیریا والے، شام والے جو عالم تھے، وہ مدینہ والے عالم سے تو پوچھ لیا کرتے تھے، کچھ بھی مسئلہ ہوا کرتا تھا تو پوچھا کرتے تھے، لیکن میں نے کبھی مدینہ والے عالم کو کسی دوسرے عالم سے پوچھتے ہوئے، کچھ کنسلٹ کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ یعنی کہ یہاں پر وہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ حضرت علی کا علمی لیول جو ہے، جو نالج ہے ان کی کتنی زبردست ہے کہ زیادہ تر ساری باتیں تو ان کو پتہ ہی رہتی ہیں، اور ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے مسئلے مسائل پوچھا کرتے تھے، ان سے نالج، ان سے علم حاصل کیا کرتے تھے۔ یہاں پر سپیریورٹی بتانے کی انہوں نے کوشش کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت علی جو تھے وہ وہاں پر چیف جسٹس تھے، جج تھے وہاں کے مدینہ کے، تو اب وہاں پر ان کے دور خلافت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جو شراب نوشی تھی، شراب پینا کچھ لوگوں نے شروع کر دی تھی، تو اس میں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شورا تھی، اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب کنسلٹ کیا ان سب سے، تو اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڈوائس تھی کہ جو حد پنشمنٹ ہے، جو کہ 40 کوڑے تھی اس وقت شراب پینے والے پر، اس کو پبلکلی ہیومیلیٹ کرنے کے لیے پبلک میں لا کر کے اس کے اوپر 40 کوڑے مارے جائیں، تاکہ اس کو ہیومیلیشن فیل ہو اور اس کو شرم اس سے محسوس ہو، اور تاکہ وہ شراب پینا چھوڑ دے۔ تو اس وقت اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی شراب پینا کہ حضرت علی نے کہا کہ وہ تو 40 سے بھی نہیں مان رہے ہیں، تو ان کی حد پنشمنٹ جو ہے اس کو بڑھا دیا جائے، اور انہوں نے وہاں سے 40 سے بڑھا کر کے 80 کوڑے کر دی تھی کہ جو بھی کوئی شراب پیتا وہ پکڑا گیا تو اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، اور وہ بھی پبلکلی ہیومیلیٹ کرنے کے لیے، تاکہ سب لوگ دیکھیں یہ شرابی ہے اور اس کو مار پڑ رہی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ڈیسیجن تھا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ رائے پسند آئی ان کی، اور انہوں نے اس کو امپلیمنٹ کر دیا تھا اپنے قانون میں، اور جو کوئی اگر شراب پیتا وہ پکڑا جاتا تھا تو اس کو 80 کوڑے مارے جاتے تھے، وہ پبلکلی لا کر کے۔ ابن کثیر کی ایک اور کتاب ہے البدایہ والنہایہ، اس میں ایک اور ایسا ہی کیس ملتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا، جس میں ایک عورت تھی جس کی عدت پوری نہیں ہوئی تھی، کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی، اس نے دوسرا نکاح کر لیا تھا، دوسری شادی کر لی تھی۔ جب یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلی تو انہوں نے اس عورت کا جو نکاح تھا اس کو انویلیڈیٹ کیا، ختم کیا، اور اس کا جو مہر تھا وہ مہر اس عورت سے لے کر کے اس مہر کو پبلک ٹریجری میں، یعنی کہ جو بیت المال تھا اس میں جمع کرا دیا۔ اس پر حضرت عمر کا کہنا تھا کہ کوئی ایسی شادی کا مہر میں الاؤ نہیں کر سکتا جو کہ اپنے آپ میں پہلے سے ہی انویلڈ ہے اور اس کا کوئی وجود نہیں ہے، کیونکہ عدت جب اس کی کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی تو اس کو شادی نہیں کرنا چاہیے تھی۔ اب جب یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ججمنٹ تھا وہ حضرت علی کو پتہ چلا، تو حضرت علی نے آ کر کے حضرت عمر سے بات کی اور ان سے کہا کہ آپ نے جو یہ کیا ہے ججمنٹ آپ کا مطلب کچھ تھوڑا زیادتی پر مبنی ہے، آپ کو کرنا یہ چاہیے تھا کہ یہ جو عورت ہے اگر اس کو اس اسلامک رولنگ کے بارے میں پتہ نہیں تھا کہ عدت جب تک نہیں ہو جائے تب تک نکاح نہیں کر سکتے، تو حالانکہ اس نے کچھ غلط کام کیا ہے، اس کی سزا اس کو ملنی چاہیے، آپ نے جو نکاح ختم کیا ہے وہ ٹھیک کیا ہے، لیکن اس کا مہر اس سے نہیں چھیننا چاہیے، اس کا مہر اس کو واپس دے دیجئے، کیونکہ یہ جو تھے میاں بیوی آپس میں انٹیمیٹ بھی ہو گئے ہیں اب تک۔ اب یہ جو شخص ہے اس کو پہلے طلاق دینا ہوگی، جب طلاق دے دے گا اور عدت پوری ہو جائے گی اس عورت کی، تو پھر یہ عام عورتوں کی طرح اس شخص کے لیے ہو جائے گی، یہ اس سے دوبارہ نکاح کر سکتا ہے۔ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ہاں آپ ہی کا جو ججمنٹ ہے وہی زیادہ صحیح ہے اور آپ کے ججمنٹ کو ترجیح دیتے ہیں ہم۔ پھر جو رولنگ تھی اس کو چینج کیا گیا، حضرت عمر نے اس عورت کا مہر واپس کیا، اور جب اس نے عدت پوری کر لی تو اس کو عام اجازت حضرت عمر نے دے دی تھی کہ جب تمہاری عدت پوری ہو جائے تو تم عام عورت کی طرح اس شخص کے لیے دوبارہ شادی کرنا چاہو تو دوبارہ شادی کر سکتی ہو۔ اب ایک اور کیس میں یہاں پر ڈسکس کرنا چاہوں گا جو کہ بہت ٹریکی کیس تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ ایک عورت کو مدینہ کے ایک انصاری صحابی پسند آ گئے تھے اور ان سے محبت کرنے لگی تھی وہ۔ اس نے جب ان کو پرپوز کیا، ان کی طرف ان کو رجھانا چاہا اپنی طرف، تو انہوں نے منع کر دیا کیونکہ تقوی والے آدمی تھے وہ بہت زیادہ، اور انہوں نے اس طریقے سے منع کیا کہ اس عورت کو برا لگا۔ اس عورت نے کافی زیادہ رجھانے کی کوشش کی ان صحابی کو، انصاری صحابی کو، لیکن وہ بہت زیادہ پرہیزگار تھے اور انہوں نے اس کی ان باتوں پر توجہ نہیں دی۔ ایک دن اس عورت نے کرا کیا کہ اپنے اوپر ایک جو انڈا ہوتا ہے انڈا پھوڑا اور انڈے کی جو زردی تھی وہ نکال دی، اور جو انڈے کی جو ایگ وائٹ ہوتا ہے سفیدی جو ہوتی ہے وہ اس نے اپنے کپڑوں پر لگا کر کے، تھائس پر لگا کر کے، اور اپنے بال بکھیر کر کے وہ بہت زیادہ تیز بھاگتے ہوئے حضرت عمر کے پاس پہنچی اور اس نے کہا کہ مجھے بچائیے اور میں برباد ہو گئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا ہوا، اس نے بات بتائی، جو صحابی تھے ان کے بارے میں بتایا۔ اس نے کہا کہ وہ شخص جو ہے میرے ساتھ زبردستی کرنا چاہ رہا تھا اور میری خوبصورتی کی وجہ سے وہ مجھ سے کچھ غلط کام کرنا چاہ رہا تھا، اور یہ دیکھیے اس کے غلط کام کرنے کا یہ ثبوت، اس نے جو اپنے کپڑوں پر وہ جو سفیدی لگائی تھی وہ جم گئی تھی تھوڑی، تو دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ کسی مرد کی منی ہے وہ، اور اس کو دیکھ کر کے حضرت عمر
اب دیکھیے جو ججمنٹ ہوتا ہے اسلام میں، اگر کوئی عورت اپنے خلاف مطلب لے کر کے آئے کسی کا کہ اس کے ساتھ کوئی غلط کام ہوا ہے، تو وہ اس عورت کی ہی گواہی کافی ہوتی ہے، اس میں اس کو گواہ پیش نہیں کرنا پڑیں گے. مطلب سین عورت ہو، وہ پاگل یا دیوانی نہیں ہو، صحیح عورت ہو اور اس کا دماغی توازن صحیح ہو، تو اس کی اکیلے کی گواہی کافی ہوتی ہے. اب پھر ان انصاری صحابی کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بلوایا تو انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ یا امیر المومنین، ایسا معاملہ نہیں ہے، یہ عورت تو مجھ سے بہت زیادہ میرے پر، جس کو کہتے ہیں کہ مجھے فلرٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، کافی دن سے رجھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میں نے اللہ کا تقوی حاصل کرتے ہوئے اس کو منع کیا اور اللہ کا ڈر تھا میرے دل میں. یہ اس کی ایک چال ہے. تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کریں کیا، کہ وہ جو صحابی ہیں وہ بھی تقوی والے تھے، ان کے بارے میں جانتے تھے، لیکن یہ یہاں پر پروف کے ساتھ عورت کھڑی ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ علی کو بلواؤ. حضرت علی کو بلوایا گیا. حضرت علی نے آ کر کے دیکھا، پورا بات کو سمجھا کہ کیا بات ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ گرم کھولتا ہوا پانی لے کر کے آیا جائے، بہت زیادہ کھولا کر کے لانا اسے. انہوں نے گرم پانی منگایا اور انہوں نے جو اس کے کپڑوں پر وہ جو ایگ وائٹ پڑا ہوا تھا، جو انڈے کی سفیدی تھی، اس کے اوپر انہوں نے کھولتا ہوا پانی جب ڈالا تو وہ جو تھا جم گیا، اینٹ گیا بالکل، کیونکہ وہ انڈا تھا. انڈے کی صفت ہے کہ اگر اس کو آپ فرائی کریں گے یا بہت زیادہ گرم پانی میں لے کر کے جائیں گے تو وہ ہارڈ ہو جاتا ہے. جب وہ ہارڈ ہو گیا تو حضرت علی نے اس کو چھٹایا اور دیکھا، سونگا، اس میں انڈے ہی کی سی خوشبو آ رہی تھی. اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ کر کے دیکھا اور ٹیسٹ کرنے کے بعد کیونکہ وہ انڈا تھا ان کو سمجھ میں آ گیا. انہوں نے کہا کہ بدبخت عورت ہے، تجھے شرم آنا چاہیے کہ تو نے اتنے نیک شخص کے اوپر ایسے الزام لگا رہی ہے. اور اس کے بعد انہوں نے سب کو بتایا، وہاں پر حضرت عمر کو بھی اور جو لوگ وہاں پر موجود تھے. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ پتہ کر لیا، بتا دیا، جب یہ بات کھل گئی تو پھر اس عورت نے بھی اپنا اقرار جرم خود کر لیا. اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت زیادہ تعریف بھی کی، جیسے کہ عمومی طور پر کیا کرتے تھے کہ تم نے مطلب بہت بڑے، اگر پتہ نہیں میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے ججمنٹ کرنا ہے اس کے بیچ میں، اور تم نے عمر کو کچھ غلط ڈیسیجن لینے سے بچا لیا. تو یہ کچھ ایسے واقعات ہیں جن سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پریزنس آف مائنڈ اور ان کا علم لے کر کے ان کا فقہ کتنی زبردستی کسی ڈیسیجن کو لینے کے لیے. اور یہی چیز، اب ایسا نہیں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ ان کو کوئی علم نہیں تھا، ان کو کوئی بات، لیکن وہ کوئک رسپانس، وہ جو پریزنس آف مائنڈ ہوتا ہے کہ ہاں اس وقت پر، اس مومنٹ پر کیسے جج کیا جائے. کیونکہ حضرت عمر جو تھے ایک بہت زیادہ ایموشنز میں آ جانے والے تھے شخص. آپ نے سیرت میں بھی پورے میں دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی بات ہوتی تھی ایسی تو حضرت عمر فوراً کہا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیجیے میں اس منافق کی گردن اڑا دوں. ان کو ایک ہی ٹیکٹک زیادہ آتی تھی، یعنی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ کوئی وہیں پر فیصلہ کر دیا جائے. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تحمل بہت تھا اور بہت سوچ سمجھ کر کے کوئی بات کیا کرتے تھے، اور ان کا پریزنس آف مائنڈ بھی بہت زبردست تھا. تو یہ کچھ کیسز تھے جو میں نے آپ کو بتائیں، اور بھی واقعات، اتنے زیادہ واقعات ہیں. آپ پڑھنا چاہیں تو آرام سے کسی بھی کتاب میں آپ کو مل جائیں گے، جو کہ اچھی کتاب ہو آپ مجھ سے لے سکتے ہیں، وہاں پر آپ کو بہت زیادہ مل جائیں گے. میں ریکمینڈ کروں گا آپ کو، ایک پروفیسر ہیں جو کہ ہسٹورین ہیں بہت بڑے، اسلامک ہسٹری کے، ان کو بہت زبردست نالج ہے. ان کا نام ہے ڈاکٹر علی محمد السلابی، شاید ان کا نام ہے، غالباً پکا مجھے نہیں پتہ، آپ لوگ سرچ کر لیجیے گا. علی محمد السلابی نام ہے ان کا، اور ان کی اسلامک نالج، ہسٹوریکل نالج ہے بہت زبردست ہے. انہوں نے چاروں خلفائے راشدین کے اوپر کتابیں لکھی ہیں، چاروں کی ہی انہوں نے بایوگرافی لکھی ہے اور بہت زبردست بایوگرافی لکھی، کافی ڈیٹیلڈ بایوگرافیز لکھی ہیں اور ریفرنسز کے ساتھ ساری میں لکھی ہیں انہوں نے جو کتابیں. اور یہ وہی شخص ہیں، انہی کی کنسلٹیشن میں جو عمر سیریز آپ لوگوں نے، اگر آپ میں سے کچھ لوگوں نے دیکھی ہوگی تو اس میں ان سے کافی زیادہ ہیلپ لی گئی ہے. اس زمانے کے، اس صدی کے ایک بہت بڑے اسکالر ہیں شیخ یوسف القرداوی، انہی کے اسٹوڈنٹس میں سے آتے ہیں اور ان کی اسلامک ہسٹری کی نالج بہت زبردست ہے. تو اگر آپ ان چاروں خلفائے راشدین کی اگر آپ بایوگرافی پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ان کی بکس کو میں آپ کے لیے ریکمینڈ کروں گا، آپ ان کی بک سے پڑھ سکتے ہیں. ابھی جو خلیفہ جو ہوتے ہیں، جو خلیفہ کی پوسٹ ہے، جب حضرت عمر اس کی پوسٹ پر آئے تو اس کی جب پوسٹ پر آئے تو حضرت عمر نے اپنے سارے جو کاروبار تھے، بزنسز تھے، وہ سارے چھوڑ دیے تھے، کیونکہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، ایک امت کی، پوری امت کی ذمہ داری تھی ان کے اوپر. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی جو شورا تھی ان سے ڈسکس کیا کہ جب میں خلیفہ نہیں تھا تو میں اپنا بزنس کیا کرتا تھا، اپنا کام کیا کرتا تھا، لیکن اب مجھے اتنا زیادہ اس چیز نے گھیر لیا، ذمہ داری نے، کہ میں اپنا بزنس کنڈکٹ نہیں کر پا رہا ہوں. اب میری بھی فیملی ہے، میرے بھی بیوی بچے ہیں، تو میں ان کا خرچ، نان و نفقہ کیسے اٹھاؤں. تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ایڈوائس تھی کہ جو خلیفہ ہے اس کا ایک اسٹائپینڈ ہونا چاہیے، اس کی ایک سیلری ہونا چاہیے، کیونکہ وہ بہت بڑا کام کر رہا ہے، امت کی ذمہ داری دیکھ رہا ہے، امت کی دیکھ بھال کر رہا ہے. تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ خلیفہ کے جو گھر کا خرچہ ہے وہ جو بیت المال ہے، جو پبلک ٹریجری ہے، اس میں سے دیا جائے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی ایڈوائس پر خلیفہ کی جو سیلری تھی، جو ایکسپنسز تھے، وہ ڈیسائیڈ کیے گئے تھے.
اب ایک اور چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں مدینہ سے باہر جایا کرتے تھے تو عمومی طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی انچارج بنا کر کے جایا کرتے تھے۔ اب دیکھیے یہ بات سننے میں بہت چھوٹی سی لگتی ہے کہ ان کے پیچھے انچارج یا ذمہ داری ان کو دے کر کے جایا کرتے تھے، لیکن اگر آپ اس کو پولیٹیکل اینگل سے دیکھیں تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذمہ دار بنا کے جانے کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ اگر حضرت عمر کو وہاں پر جس جرنی پر وہ گئے ہیں، جہاں پر وہ گئے ہیں، اگر اس میں کچھ ان کے ساتھ حادثہ ہو جاتا ہے یا ان کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جس کو بھی ذمہ دار بنا کر کے گئے ہیں وہ اگلے خلیفہ بنیں گے، یعنی کہ اگلے خلیفہ چنے جائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہم دیکھا کرتے تھے کہ حضرت ابو بکر کو رسول اللہ بنایا کرتے تھے اپنے پیچھے۔ اور اس سے ایک اور چیز پتہ چلتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی زیادہ امپورٹنس تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں، کہ وہ مدینہ میں ان سے زیادہ کیپیبل کسی کو سمجھا نہیں کرتے تھے جو اس ذمہ داری کو اچھے سے نبھا سکتا ہے۔ اب دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو محبت ہے حضرت علی کے لیے تو واضح ہے، یہاں پر اتنے سارے واقعات میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ان کے بیچ میں کوئی ٹینشن نہیں ہے اور محبت ہی ہے ان کے بیچ میں، اور ایک دوسرے کی میوچل رسپیکٹ ہے ایک دوسرے کے لیے۔ اب اس کے علاوہ کچھ واقعات ایسے بھی ہیں جس میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف حضرت علی سے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت نہیں تھی، جیسے کہ ہم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لائف میں دیکھا تھا، وہ ان کی جو اولادیں تھیں ان سے بھی اتنی زیادہ محبت کیا کرتے تھے جتنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کیا کرتے تھے۔ ایون اپنی اولادوں سے زیادہ ان سے محبت کیا کرتے تھے، ان کو پریسیڈنس دیا کرتے تھے ہر چیز میں، ہر کام میں۔ اور اس سے ریلیٹڈ میں آپ کو کچھ واقعات بتا دیتا ہوں۔ امام الطبری نے اپنی کتاب میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ایک روایت لی ہے، نقل کی ہے، اور اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عمر ہم سے نارملی یہ کہا کرتے تھے کہ تم بچے ہمارے یہاں آتے کیوں نہیں ہیں اور ہمارے گھر آیا کرو، اور ہمیں اچھا لگتا ہے جب آپ ہمارے گھر آتے ہیں، اہل البیت جب ہمارے گھر آتے ہیں، اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو ہوسٹ کرنے کا ایک موقع ملتا ہے، تو آپ ہمارے گھر آیا کریے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار میں جب ان کے گھر گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گیا، تو وہ اپنے گھر میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اندر تھے، اور دروازے پر ان کے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کھڑے ہوئے تھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اندر کیوں نہیں جا رہے ہیں عبداللہ ابن عمر سے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اندر جانا چاہا تھا، کوشش کی تھی، والد سے ابا سے اس چیز کی اجازت مانگی کہ میں کیا اندر آ جاؤں، تو مجھے اندر جانے کی پرمیشن نہیں ملی، اور کہا کہ تھوڑی دیر رکو، انتظار کرو، ہم یہاں پر بات کر لیں۔ تو اس وجہ سے میں کھڑا ہوا انتظار کر رہا ہوں کہ کب مجھے پرمیشن ملے اور میں اندر جاؤں اور اپنی بات رکھ سکوں جو بھی مجھے بات کرنا ہے اپنے والد سے۔ تو یہ سن کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ وہاں سے چلے گئے، اور یہ بات جب پھر بعد میں عبداللہ ابن عمر نے حضرت عمر کو بتائی ہوگی، تو حضرت حسین کہتے ہیں کہ جب اگلے دن عمر مجھے ملے تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ وہاں سے کیوں چلے گئے تھے، آپ آئے کیوں نہیں اندر؟ تو اس پر حضرت حسین کہتے ہیں کہ کیونکہ عبداللہ ابن عمر باہر کھڑے ہوئے تو ان کو پرمیشن نہیں ملی اندر آنے کی، اور آپ اپنے مہمان کے ساتھ مصروف تھے، تو میں نے بہتر نہیں سمجھا کہ میں آپ کو ڈسٹرب کروں۔ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ میری پرمیشن کے زیادہ ڈیزرونگ ہیں بنسبت عبداللہ ابن عمر کے، اور آپ مطلب انہوں نے ان کی امپورٹنس بتائی حضرت عمر نے کہ آپ آ جاتے، میں آپ کو آنے سے منع نہیں کرتا، اگر مجھے پتہ بھی چل جاتا کہ آپ ہیں تو میں ضرور آپ کو اندر بلا لیتا اور میں آپ کو باہر کھڑا نہیں کرتا۔ عبداللہ ابن عمر کی کیا اوقات ہے آپ کے آگے، یعنی کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے آپ کے آگے۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے تو جتنی ہم یہ جو آج بلیسنگز جو ہمارے اوپر رحمتیں ہیں ساری اللہ تعالیٰ کی، یہ آپ ہی کی پہلے تو اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل البیت کی وجہ سے یہ ساری برکاتیں جو ہم اس وقت انجوائے کر رہے ہیں یہاں پر، جن کا ہم مزہ لے رہے ہیں اس وقت۔ ایسا ہی واقعہ ایک مسند احمد میں بھی ہمیں ملتا ہے، جس میں یمن کے جو گورنر تھا، وہاں کے گورنر نے کچھ جو یمن کے کپڑے جو تھے بہت مشہور تھے، بہت ڈیزائنر سوٹ ہوا کرتے تھے، بہت اچھے کپڑے کے ہوا کرتے تھے، تو یمن کے گورنر نے کچھ کپڑے بھیجے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ، جس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو صحابہ اس وقت موجود تھے ان لوگوں میں تقسیم کیا، اور وہ لوگ گھر گئے پہن کر کے آئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا لوگ آ رہے تھے وہ کپڑے پہن کر کے اور بہت خوش تھے اور چل رہے تھے وہاں پر۔ اتنے میں دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، اور وہ ایک پرانے سے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں اور میں نے ان کو وہ کپڑے دیے نہیں تھے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ غمگین ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میرا دل بہت زیادہ اس وقت دکھ رہا ہے کہ میں نے لوگوں کو یہ کپڑے پہننے کے لیے دے دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے جن کی وجہ سے ہمارے پاس یہ سب چیزیں ہیں اور یہ برکات جو ہیں انہی کی وجہ سے ہیں، ان کے نواسے ان کو میں کچھ نہیں دے پایا۔ تو حضرت حسن وہاں پر کہتے ہیں کہ امیر المومنین آپ پریشان مت ہوئیے، آپ نے اپنے لوگوں کو ہی وہ کپڑے پہنائے ہیں،
تو یہ بھی آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے اور ہم اس میں خوش ہیں۔ تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یمن کے گورنر تھے، ان کو ایک اسپیشل لیٹر لکھتے ہیں اور اس میں وہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین کے لیے 2 سوٹ بھیجے جائیں جلد سے جلد۔ تو وہاں سے وہ لوگ جو گورنر ہوتے ہیں یمن کے، وہ بھجواتے ہیں جلدی سے۔ پھر اس کے بعد جب حضرت عمر کے پاس آ جاتے ہیں وہ کپڑے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن اور حضرت حسین کو گفٹ کر دیتے ہیں وہ کپڑے۔ لیکن جب یہ سارے واقعات ہم پڑھتے ہیں اپنی اہل سنت کی کتابوں سے اور معتبر کتابوں سے، تو ہمارا یہ کانسیپٹ بالکل کلیئر ہو جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی یا پھر حضرت ابوبکر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ میں ایسی کوئی بھی چیز نہیں تھی، اور وہ ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، ایک دوسرے کے لیے میوچول رسپیکٹ تھی ان لوگوں کے بیچ میں۔ اور صرف حضرت علی ہی نہیں، ان کی جو گھر والے تھے، ان کے جو اولادیں تھیں، ان سے بھی، اور اہل بیت کے جتنے بھی لوگ تھے ان سب سے ان دونوں کی محبت بالکل ایویڈنٹ ہے۔ اس میں ایک اور واقعہ آتا ہے کہ حضرت علی اپنے دور خلافت میں ایک کرتا تھا، ایک جبہ تھا، اس کو بہت زیادہ پہنا کرتے تھے۔ تو ایک تابعی آ کر کے ان سے کہتے ہیں کہ یا امیر المومنین، آپ یہ جبہ جو ہے بہت زیادہ پہنتے ہیں اور آپ کچھ اور کیوں نہیں پہنتے ہیں اس کے علاوہ؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہاں، یہ کرتا میں بہت زیادہ پہنتا ہوں کیونکہ یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے، اور پسند اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ میرے اسلام میں میرے بھائی اور میرے بہت ہی ایک قریبی دوست عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے گفٹ کیا تھا۔ جب ان کا دور خلافت تھا تب انہوں نے مجھے یہ گفٹ کیا تھا، اور بے شک وہ بہت زیادہ مخلص تھے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا زیادہ نوازا تھا۔ اب دیکھیں، یہ چیزیں ہیں جو بہت ہی زیادہ کلیئر ہیں، اور ان چیزوں کو پڑھنے کے بعد، ان چیزوں کو جاننے کے بعد شاید ہی کوئی شخص ایسا ہوگا کہ جس کا نظریہ یہ ہو کہ نعوذ باللہ ان صحابہ اکرام میں، یہ جو خلفائے ثلاثہ تھے، خلفائے راشدین تھے، ان میں آپس میں کوئی اینیمیٹی تھی، کوئی دشمنی تھی، یا کسی دوسرے کے لیے کوئی ہیٹریٹ تھی۔ بالکل بھی مطلب یہ موقف بنتا ہی نہیں ہے، اور اسی وجہ سے میں نے یہ 2 کلاسز میں اسپیشلی ڈسکس کیے تھے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لائف کے بارے میں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لائف کے جو حضرت علی کے واقعات تھے، تاکہ ہمارا یہ جو موقف ہے وہ بالکل کلیئر ہو جائے، ہمارا اسٹانس بالکل کلیئر ہو جائے، تاکہ ہمارے سامنے کبھی کوئی شیعہ حضرات آئیں اور وہ اپنی بات کو رکھیں تو ہمارا موقف بالکل ایک دم اسٹرانگ ہونا چاہیے، اور ہم ان کو بتا سکیں کہ نہیں، ایسی بات نہیں تھی، بلکہ یہ معاملات تھے ان کے زمانے میں، اور اتنی زیادہ محبت آپس میں یہ ایک دوسرے سے کیا کرتے تھے۔ اب دیکھیں، ایک چیز میں نے ڈیلیبریٹلی چھوڑ دی ہے خود، وہ انشاءاللہ میں اگلی کلاس میں کور کروں گا، کیونکہ اگر اس کو آج کی کلاس میں کور کرتا تو بہت زیادہ ہو جاتا وقت، اور وہ ہے کہ اہل البیت اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان تینوں کے خاندان کے بیچ میں جو انٹر میریجز ہوئی ہیں، صرف ایسا ہی نہیں ہے کہ ان کا قولی ہی تھی یہ محبت، صرف کہنے کے الفاظوں میں تھی، بلکہ انہوں نے یہ ایکشن سے اپنے کر بھی دکھایا ہے۔ کافی ساری میریجز ہیں ان دونوں کے خاندان، تینوں کے خاندان میں جو انٹر میریجز ہوئی ہیں، یعنی کہ حضرت ابوبکر کے خاندان میں کسی کی شادی حضرت علی کے خاندان میں ہوئی ہے، اور حضرت علی کے ہی کسی خاندان کی اولادوں میں سے ان کی شادی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں ہوئی ہے۔ تو وہ جتنی بھی انٹر میریجز ہیں وہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ان کو ڈسکس کریں گے۔ آج کی کلاس کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔